بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاعر فرماتے ہیں، بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ تو یہ بے حسی کیا چیز ہے؟ بے حسی اصل میں احساس کا نہ ہونا، یعنی جب آپ دوسروں کو درد اور تکلیف میں دیکھتے ہیں، ان کو مسائل میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں، تو آپ کی صحت پر جو ہے ان کی تکالیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور آس پاس کی جو تکالیف ہیں، جو درد ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، وہ ان سے آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بے حسی۔ یہ ایک شیطانی صفت ہے، اور اس کے بارے میں ایک لطیفہ ہے، بڑا سبق آموز قسم کا جو ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ دوسروں کا بہت احساس کرتا تھا اور کرتا رہتا تھا جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھتا تھا۔ تو وہ بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پہ جا بیٹھا، یعنی جو ہے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو وہ مختلف جو ہے لوگوں سے مشورہ کیا گیا کہ بھی اس کا کیا کریں۔ تو کسی ایک شخص نے جو ہے یہ مشورہ دیا کہ جناب اس کو آپ جو ہے نا بے حسی کے انجیکشن لگائیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے حسی جو ہے یہ بیسیکلی شیطانی صفت ہے، یعنی جس بندے میں احساس ہوتا ہے وہ ایک اچھے عمل میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، اور جب اس کو آپ بے حسی کے انجیکشن لگا دیتے ہیں تو ظاہر وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ آپ کو ایک وقت جو ہے نا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان کے منہ سے یہ جو ہے نا میں نے بات سنی ہے کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بڑا شدید قسم کا قحط آیا تھا کئی سال پہلے، اور کوئٹہ میں جو ہے نا ایک کیمپ قائم کیا گیا جہاں سے جو ہے نا وہ قحط زدہ علاقوں کے لوگ جو ہے نا وہ کوئٹہ آ کے تو وہ اس کیمپ میں رہ رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اس کیمپ کا دورہ کیا۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ جب کیمپ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک عورت کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، وہ بہت زیادہ چیخیں مار مار کے رو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب اس طرف گئے اور وہاں پہ جو مرد حضرات تھے ان کے فیملی کے، تو ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بھی اس کو کیا ہوا ہے۔ تو اس مرد نے کہتا ہے جب مجھے واقعہ سنایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ جناب ہم ایک بہت ہی جو ہے نا دور افتادہ علاقے میں رہتے تھے اور وہ شہر سے بہت دور تھا۔ تو کہتے ہیں ہمارے جانور مر رہے تھے، پانی نہیں تھا، خوراک نہیں تھی، انسان بھی بالکل جو ہے نا وہ یعنی لاغر ہو چکے تھے اور مرنے کے قریب تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ بھئی اب جو ہے نا یہاں سے ہجرت کر دیں۔ تو کہتے ہیں جب ہجرت کرنے لگے تو ہماری ایک بیٹی تھی جو کہ معذور تھی۔ تو کہتے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، اس کو لا نہیں سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں جو ہے اس وقت جو ہے نا ہم اس قحط زدہ علاقے سے نکلے اور اس کو چھوڑ دیا، اور وہ پیچھے چیخیں مار کے روتی رہی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، مجھے ساتھ لے کے جاؤ۔ لیکن ہم جو ہے مجبوری کے عالم میں یعنی باقی چیزیں ہمارے پاس تھیں تو ہم اس معذور بچی کو وہاں پہ چھوڑ آئے۔ تو اس کی ماں جو ہے اس کے درد میں مبتلا ہے کہ وہ جو ہے یہ جب اس کو اس کی چیخیں یاد آتی ہیں تو یہ جو ہے اس کی چیخیں نکلتی ہیں اور یہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا۔ تو بیسیکلی یہ کس کی بے حسی ہے؟ یعنی یہ کیا ہمارے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کی بے حسی نہیں ہے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو جو ہے وہ موت کے منہ میں چھوڑ دیا گیا، اور اس کی پھر فیملی کی جو ہے بے حسی کہ وہ اپنی جان بچا کے تو آ گئے لیکن ایک معذور بچی کو چھوڑ آئے۔ تو یہ ہے بے حسی۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ جو ہے بے حسی کے جو ہے مخالف سمت میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے بے حسی کی الٹ ہے، یعنی وہ احساس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جب سعودی عربیہ کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ پرنس محمد بن سلمان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اٹھ کے جو ہے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو ہے غریب لوگ جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، تو وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کیسز ہیں، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے
ان کے جو چھوٹے موٹے کیسز ہیں وہ ان کو معاف کریں اور ان کو رہا کریں۔ ہاں اگر کسی نے کوئی بڑا جرم کیا تو بے شک آپ اس کے خلاف کیس چلائیں، لیکن چھوٹے موٹے جرائم پہ جو ہے ان کو معاف کریں۔ اسی طرح کی ریکویسٹ آپ نے جو ہے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے بھی کی اور ملائیشیا کی حکومت سے بھی کی، اور اس میں جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے پاکستانیوں کو رہا کر دیا جو چھوٹے موٹے کیسز میں مبتلا تھے، اور یقیناً ان لوگوں کے دلوں سے جو ہے عمران خان کے لیے دعائیں نکلی ہیں۔ تو یہ یعنی بے حسی کا الٹ ہے۔ تو جب معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں اور دوسروں کے ویلفیئر کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بے حسی بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے ایک بہت ہی بڑی خرابی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شوگر کا مریض ہے اور اس کے جسم کا حصہ زیادہ تر پاؤں کا حصہ جب وہ بے حس ہو جاتا ہے اور اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کو آکسیجن نہیں پہنچتی، اس کو بلڈ نہیں پہنچتا، تو وہ جو ہے وہ یعنی اس میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یعنی جب تک آپ اس حصے کو کاٹیں گے نہیں تو انفیکشن پھیلتا رہتا ہے اور انسان جو ہے نا آخرکار مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بے حس ہیں، جو دوسروں کا احساس نہیں کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ پھر بھی احساس نہیں کرتے ہیں، اور خاص کر جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں اگر وہ احساس نہیں کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر وہ جیتے بھی ہیں تو ان کو عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کا حق نہیں ہے، یعنی ان کو اقتدار میں آنے کا حق نہیں ہے۔ وہ جائیں دفع ہوں، اپنی زندگی گزاریں، عیاشی کریں، جو مرضی کریں، لیکن اقتدار میں نہ آئیں، کیونکہ جب اقتدار میں آتے ہیں اور اسی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو سعادت حسین منٹو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ مشہور افسانہ نگار گزرے ہیں، تو وہ بڑی خوبصورت بات ایک جگہ پہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون کہا جاتا ہے کہ قانون غربت کا رکھوالا ہے، سب جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں، بلکہ کوٹھے پر بیٹھی وہ رنڈی ہے جو امیر کو تو میسر ہے، لیکن بغیر پیسے والے کی طرف دیکھنا تو دور، الٹا اس پر تھوکتی ہے۔ یعنی بڑے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بے حس لوگوں کو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو جو ہے آپ اپنی زندگیوں سے نکال باہر کریں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے حس لوگوں کو اقتدار میں بٹھایا ہے۔ جو آج آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں جو ہے لوگوں کو مارا تھا، کتنے سال گزر گئے ہیں، کیا کسی نے کوئی ایکشن لیا ان کے خلاف؟ کیا جو ہے کوئی مجرم جو ہے پکڑے گئے، ان کو سزا ہوئی؟ اسی طریقے سے ماڈل ٹاؤن میں جن لوگوں نے جو ہے دن دھاڑے یعنی عورتوں اور بچوں کے منہ میں گولیاں ماری اور 14-15 لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی کو زخمی کیا، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ کیا ہمارا جو عدالتی نظام ہے کیا اس کے سر پہ جو رینگی؟ نہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے بے حس ہو چکے ہیں، ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی پہ ظلم ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، ان کو جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہے تقریباً 15 لاکھ جو ہے وہ تنخواہ لیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے الاؤنسز، اس کا گھر، اس کے نوکر چاکر، اس کے غیر ملکی دورے، وہ جو ہے آپ کو یعنی 40-50 لاکھ روپے میں پڑتا ہے، لیکن وہ ان عوام کو کیا دے رہا ہے؟ یہ سب آپ کا اور میرا پیسہ ہے نا، جو آپ ٹیکس کے ذریعے جو ہے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، لیکن آپ کو ریٹرن میں کیا ملتا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، آپ کو بے حسی ملتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے یعنی ایک شخص ایک بستی میں جو ہے نا بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، بڑا عابد ہوتا ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن وہ بستی جو ہے بہت کرپٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس بستی پر عذاب جو ہے وہ نازل کرو تاکہ یہ سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو حضرت جبریل امین جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس بستی میں ایک نیک اور عابد شخص بھی رہتا ہے جو ہر وقت عبادت میں جو ہے مشغول رہتا ہے، کیا اس کو بھی میں جو ہے تباہ کر دوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے تباہ کرو،
کیونکہ وہ شخص اپنی عبادت میں تو لگا ہوا ہے لیکن وہ بے حس ہے، وہ جو ہے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں بے حسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور وہ لوگ جو پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مختلف قسم کے جو ہے نا اداروں کے سربراہان ہیں، اور جو لوگ جو ہے سیاستدان ہیں، وزارتوں میں ہیں، وہ لوگ اگر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، اور جو ہے آنے والے انتخابات میں ان کو صفایا کریں۔ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن جو ہے آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، اور آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور بحث لوگوں کا کلا کما کرنا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔